کہاں تھے ہم؟ کل ہم نے لا ریب فی پہ بحث کی تھی. اس پہ لا ریب فی. لا ریب، اور خصوصاً ایمان بالوحی پہ ہم جی بات کی تھی جی کہ جتنے بھی ہمارا ماحول ہے وہ ریب کو ختم کرنے کے بجائے ریب پیدا کرتا ہے. کر رہا ہے. صحیح. تو جو ریب ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا سجیشنز سامنے آئی ہوں؟ اس میں یہی تھا کہ قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں. ٹھیک. کہ اگر ہم یعنی کہ جہاں پہ زد پڑتی ہے پھر پیٹوں پہ، تو وہاں سے پھر ہم قرآن کی ایک آیت برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، یا اصلاً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا قرآن سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز پھر قرآن میں شک پیدا کرتی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اذان کے سٹارٹ میں ہی اگر ہم اٹھ کے نہیں آ رہے مسجد میں، تو یہ ہمارا نفس رکاوٹ بن رہا ہے یا شیطان رکاوٹ بن رہا ہے؟ اس کو الگ سے پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں بن رہے، بلکہ تینوں بن رہے. ہمارا ماحول بھی بن رہا ہے، ہمارا نفس بھی بن رہا ہے، ہمارے لیے شیطان بھی بن رہا ہے. اس کو اگر ہم فرض کریں آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ تین مستقل دشمن تو ہے ہی ہیں. ہاں اگر کوئی چوتھا بھی ہو تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. تین تو ہے ہی. لیکن اس کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی اس لیے ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اگر ہمارا نفس جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے، یعنی کہ وہ اصلاً، تو اس کا مطلب ہے ہم پہلی سٹیج پہ ہیں، تو اس کے لیے تو کچھ اور علاج ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے نفس پہ قابو پا لیا ہے یا نفس پہ ہمارا قابو ہے اور شیطان جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے، تو پھر شاید اس کا علاج اور ہو. مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے قرآن سے شیطان سے بچنے کے لیے تو کچھ دعائیں ہو سکتی ہیں یا کچھ اذکار ہو سکتے ہیں، لیکن نفس پہ قابو پانے کے لیے ہماری شاید کچھ نفس کو کھپانے والی بات ہو سکتی ہے یا کچھ اور بات ہو سکتی ہے. واللہ عالم. دیکھیں ان میں سے کبھی بھی تینوں میں سے کسی پہ بھی آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ ہم نے قابو پا لیا ہے اور اب یہ ہمیں تنگ نہیں کر رہا. کسی ایک موقع، کسی ایک لمحے، کسی ایک گھنٹے، کسی ایک دن میں آپ نے قابو پایا، یہ پھر عود کر آئے گا. شیطان کی جو قرآن مجید میں آئی ہے نا، جو بات، جو اس کی صفت آئی ہے، خناس، بار بار پلٹ کر آنے والا. مثلا اگر آپ ایک دفعہ اس کو بھگا بھی دیں، ایون کہ آپ اس کو اگر جو سب سے آپ کے پاس پاورفل میڈیا ہے، دعا سے، ذکر سے بھگا دیں، یہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ تو کبھی آپ کو اس سے مفر نہیں ہو سکتا، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور جو نفس امارہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے، وہ بھی کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نفس پہ پوری طرح قابو پا لیں اور وہ قابو ہمیشہ کے لیے ہو، مطلب کسی ایک وقت میں. پھر یہ ہے کہ مثلا جیسے علامہ جوزی نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس، تو اب وہ اس کے بہت سارے پھندے ہیں. آپ سمجھیں کہ میں نے مثلا ایک اس کا پھندا ہے ڈیلے کروا دینا. آپ نے کہا کہ اوکے میں چیزوں کو ڈیلے نہیں کیا کروں گا اب، اور آپ نے اس پہ قابو پا لیا. اس کے اور بہت سارے پھندے ہیں کہ وہ تکبر میں مبتلا کر دے گا، وہ آپ کو کسی برائی کو، مثلا جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ میں ان کے کاموں کو ان کے سامنے، ان کے غلط کاموں کو ان کے سامنے مزین کر دوں. اب آپ ڈیلے نہیں کر رہے لیکن پورے زور کے ساتھ غلط کام صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ بھی ابلیس کی ایک چال ہے، اس نے مزین کر دی.
تو وہ اس کی اتنی ساری چالیں ہیں، مثلا ابن جوزی نے جو تلبیس ابلیس میں لکھی اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کبھی بھی یہ کہیں کہ جی بس میرا کام ختم ہو گیا، میں نے ان 3 دشمنوں سے چھٹکارا پا لیا، تو پھر تو آپ کا جہاد ہی ختم ہو گیا، پھر تو آپ کی آزمائش بھی ختم ہو گئی. تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں کسی ایک پہلو سے، کسی ایک جگہ سے جس کا آپ کو ادراک ہوگا پہلے، اور بعد میں اس کو سمجھ کے اس پہ محنت کریں گے تو اس پہ قابو پا لیں گے. اس کی 10 اور چالیں ہوں گی، وہ قابو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ آپ کو ادراک ہی نہیں فی الحال کہ یہ ایسے بھی حملہ کر سکتا ہے. اور جس کا ادراک بھی ہے، آپ اس پہ آج قابو پا رہے ہیں، کل آپ کی شخصیت کا کوئی اور ایسا کمزور لمحہ ہوگا کہ وہ پھر آپ پہ قابو پا لے گا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں. اسی طرح باطل معاشرے کی بات ہے، تو باطل معاشرہ پھر آپ رہبانیت اختیار کریں، جا کے غار میں بیٹھ جائیں. اگر معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس سے بھی آپ کو کوئی مفر نہیں ہے، اس سے بھی آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ سوچ ہی بنیادی طور پہ کہ میں جب اس راستے میں نکلا ہوں تو اب میں ان میں سے اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کرتا جاؤں گا اور میں ان پہ قابو پا لوں گا. یہ سوچ بنیادی طور پہ فلاڈ ہے، اس میں ہی پرابلم ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا. ایک جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ اصلاً جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا دنیا کے یا کوئی بھی، تو شاید میں نے جو نوٹ کیا وہی ہے جو ہمیں یہ ڈیلے کرواتے ہیں یا سارے کام کرواتے ہیں. یعنی کہ اگر یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز سے یا ان چیزوں سے پرائورٹی دے رہے ہوتے ہیں دنیا کو. بہرحال ہاں پرائورٹی والی بات، یہ مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ ہم ایک وقت میں پرائورٹی پہلے تو طے ہی نہیں کر پاتے. طے بھی کر لیا تو جو ہمارا انٹرنل نظام ہے نا، اس میں جو چیز ہم نے فرسٹ پرائورٹی پہ رکھی ہے وہ سیکنڈ پہ خود آ جاتی ہے، سب کانشیسلی آ جاتی ہے. آپ کو اس کو کانشیسلی اٹھا کے پھر فرسٹ پہ رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، پھر وہ سب کانشیس میں نیچے آ جاتی ہے. پرائورٹی دینا اور اس پرائورٹی کو برقرار رکھنا بھی اپنے ذہن میں، اپنے اس میں ترجیحات میں اس کو پہلی ترجیح پہ رکھنا بھی، یہ خود ایک جہاد ہے. اس میں بھی آپ کا نفس اور شیطان اور باطل معاشرہ کام کرے گا. آپ پرائورٹیز کچھ اور سیٹ کر رہے ہوں گے، وہ پرائورٹیز بدلتا جائے گا اور آپ کو بتائے بغیر بدل دے گا، آپ پہ اتنے اثرات کرے گا. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ اس کی باتوں سے اتنے متاثر ہوں گے کہ آپ کی پرائورٹیز چینج ہو جائیں گی. آپ کہیں گے نہیں یہ جو میں نے طے کیا تھا یہ تو کام کرنے کا غلط ہے، میں تو یہ دیکھو جس طرح یہ کر رہا ہے، ایک دم پرائورٹیز بدل دی. کوئی آپ نے ایسی کتاب پڑھ لی، کوئی آپ ایسے ماحول میں رہے کہ اس نے یہ بتائے بغیر کہ میں تمہاری پرائورٹیز چینج کر رہا ہوں، اس نے پرائورٹیز چینج کر دی. اب جب آپ اپنے جگہ پہ بیٹھے اپنے کانشیس میں، آپ نے کہا میں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا، یہ تو میں کچھ اور چل پا. اب دوبارہ آپ کو پھر اور یہ کریکٹ کرنا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بحری جہاز ہوتا ہے، اس کے اندر وہ آلات لگے ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی روڈ تو ہوتی نہیں ہے نا، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ڈائریکشن اس کی چینج ہو جاتی ہے. پانی ہے نا نیچے، تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. اگر وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ڈائریکشن کو کریکٹ کرتا رہتا ہے، جب تک وہ کریکٹ نہ کرتا رہے تو جو ٹارگٹ اس نے رکھا ہوا وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ٹارگٹ سے بہت دور نکل جائے. تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں کر کے سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ بندے کا بھی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک بحری جہاز کی طرح کہ اس نے اپنے کوئی روڈ متعین ایز سچ نہیں ہے، پانی پہ سیال مادے پہ وہ چل رہا ہے. اب اس کے پاس کچھ ایسے آلات چاہیے کہ جو اس کی ڈائریکشن کو ہر وقت کریکٹ کرتے رہیں تاکہ ایٹ دا اینڈ وہ اپنے ہدف تک جا کے پہنچے، ورنہ وہ ہدف سے دائیں یا بائیں نکل جائے گا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹیمولس اینڈ رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کے جو اسٹیمولس ہیں یہ آپ کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. ایک تو اسٹیمولس اینڈ رسپانس ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے اسٹیمولس کا جو آپ کی پرائورٹیز کو چینج کرتے رہتے ہیں.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ ڈیسیجن لے لیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ حالات آگے پیچھے تو ایسے نہیں ہو رہے تھے، ابھی ہوئے ہیں. تو کیا یہ کوئی مثال کے طور پہ میں سوچتا ہوں جی آج میں نے رات کو ٹائم سے سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، تو رات کو کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی گھر والا بیمار ہو جاتا ہے، تو اب کیا یہ کوئی شیطان ہوتا ہے کہ جو یہ فائدہ اٹھاتا ہے ہمارے اذکار کی کمی کی وجہ سے یا کچھ ایسا، یا یہ کوئی اور ہے معاملہ؟ ایک تو جو ہے نا دنیا میں ایمرجنسیز فوری ارجنٹ ہے، ارجنٹ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے اور وہ آپ کی روٹین کو ہمیشہ ڈسٹرب کریں گے. کسی بچے کا بیمار ہو جانا، کسی حادثے کا ہو جانا، آپ نے جو بھی پلان بنایا ہے نا، اگر وہ پلان زیادہ اسٹرکٹ ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، تو یہ ارجنٹ کام آ کے اس کو توڑ دیں گے. جب تک وہ ارجنسی رہے گی آپ کہیں گے میں تو عمل ہی نہیں کر سکا. ہاں آپ کو ارجنسی کا پتہ ہے کہ یہ بیچ میں یہ کام آئیں گے اور یہ مجھے میرے طے شدہ پلان پہ عمل نہیں کرنے دیں گے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ گریوٹی پل آف یور اولڈ ہیبٹس. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک روٹین سال ہر سال سے بنی ہوئی ہے اور آپ اب اس کو چینج کر رہے ہیں اور وہ آپ کو چینج ہونے دے؟ نو نو نو. جس طرح کشش ثقل ہے اس کی گریوٹی پل ہوتی ہے، وہ آپ کو کھینچے گی بار بار آپ کی طرف. آپ اس سے جان چھڑائیں گے وہ نہیں چھوڑے گی آپ کی جان. یہ دو چیزیں مل کے ہمیں جو ہے وہ بیکار کر کے رکھ دیتی ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، منصوبے کو ادھر ہی پڑا رہنے دیتے ہیں. ایک ایمرجنسیز، کیونکہ ہم نے ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کا معاملہ اس میں نہیں رکھا ہوتا، اور دوسرا گریوٹی پل آف یور اولڈ ہیبٹس. ہم سوچتے پرانی ہیبٹ کو تو ہم یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، نہ، وہ بالکل کشش ثقل کی طرح آپ کو کھینچتی رہے گی اور بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی تب جا کے آپ یہ دو چیزیں جب بھی آپ کوئی منصوبہ بنائیں گے، وہ جتنا اچھا منصوبہ ہو، جتنا ویل ڈیفائنڈ ہو، جتنا اچھا کرٹیل کیا ہو آپ نے، یہ دو مسائل تو پہلے ہی آ جائیں گے اور پھر آپ ان کو لے کے آپ کہیں کہ منصوبہ بنایا تھا نہیں عمل ہو سکتا، اٹھا کے پھینک دیا. ہاں ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پرانی عادت مجھے یہ نئی عادت اپنانے نہیں دے گی اور ایمرجنسیز آئیں گی. اگر ان دونوں کے لیے آپ نے پہلے سے سوچ رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو یہ جو گریوٹی پل ہے یہ تو مہینوں میں اور سالوں میں جا کے ختم ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا، تو آپ منصوبے کو چھوڑیں گے نہیں. اور ایمرجنسی ساتھ آتی رہیں گی جو آپ کے سارے نظام کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے. اس کا بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے. یہ ان دونوں کے لیے جب آپ نے گنجائش رکھی ہے تو بس پھر آپ کا معاملہ چلے. اور ساتھ وہ تین دشمن تو ہے ہی ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. آپ کا نفس سے مارا ہے، شیطان ہے اور باطل معاشرہ، وہ تو اپنا کام کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. ساتھ آپ ان دو چیزوں کو بھی ملا لیں کہ آپ نے منصوبہ طے کیا تھا اور اس منصوبے تو یہ 5 ہو گئے مل کے. اب آپ ایک سمت جل رہے ہیں، 5 بندے آگے 5 بدماش کھڑے، کہیں گے آتے سے ادھر تینوں ہم تو تجھے اس راستے پہ چلنے ہی نہیں دیں گے. تو آپ کہیں کہ میں بڑی آسانی سے چل پڑوں گا، اس کا مطلب آپ کو ہی سمجھ نہیں آئی، نہیں چل سکتا. جی اب اسی طرح یہ جو تقویٰ کا منصوبہ ہے نا، پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے تو خاصی ساری محنت اس کو سمجھنے پہ لگے گی، پھر خاصی ساری محنت اس پہ عمل کرنے میں لگے گی، اور پھر عمل کرتے رہنے میں مثلا آپ نے 40 دن تقویٰ اختیار کر لیا، 41ویں دن آپ سے چھوٹ گیا. عمل کرتے رہنے میں، اس کو برقرار رکھنے میں محنت لگے گی، پھر یہ پریویل کرے گا آپ کی زندگی میں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیوں اس میں مطلب کون سی چیزیں میں نے مسنگ کر دی. علم کی، ادراک کی اور حقیقت کے قریب جانے کی جو کمی ہے
وہ آپ ساتھ ساتھ پوری کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، آپ کو اپنی ناکامیاں یا اپنی کامیابیاں مزید سمجھ آتی جائیں گی کہ اچھا مجھے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، میں ویسے ہی زور مار رہا تھا، یہ تو اس وجہ سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے اس وجہ سے، آپ ایک دم اس پہ قابو پا لیں، پھر عمل آ جائے گا. پھر اس عمل کو برقرار رکھنا، یہ تیسرا سٹیج کہ آپ جو ہے سال لے کے چل رہے ہیں اس کو، 2 سال یا باقی جتنی زندگی آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں نیچے جائیں گے، وہ ڈچز آئیں گے، نشیب و فراز آتے جائیں گے، لیکن یہ کہ زیادہ وقت آپ کا ہو سکتا ہے فراز پہ چلے، زیادہ وقت ہو سکتا ہے نشیب پہ چلے، لیکن آپ نے اس منصوبے کو چھوڑا نہیں ہے آپ کا وہی ٹارگٹ اور وہ چل رہا ہے. وہ کون کہے کہ میں جو ہے نا 100% آف ٹائم آف مائی لائف میں تقویٰ میں گزارتا ہوں، میں تقویٰ کے خلاف بھی گزارتا ہوں. اب زیادہ وقت اس کے خلاف گزارتا ہوں یا زیادہ وقت اس میں گزارتا ہوں، اس سے نہیں فرق پڑے گا. فرق اس سے پڑے گا کہ آر یو ڈٹرمنڈ، آپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے ترک کر دیا ہے، یا آپ چل رہے ہیں. اس سے فرق پڑے گا. تو کتنی محنت، ایفرٹ کتنی آپ اس میں پٹ کر، یہ ہے پرابلم. تو اس میں بہت زیادہ کام کرے گا آپ کا شاکلہ بھی. وہ جو 16 ٹائپ آف پرسنالٹیز ہے نا، وہ آ جائے گی بیچ میں. آپ کا شاکلہ، آپ جو ہے وہ سونا بننے کی کوشش کریں گے، اصل میں اللہ نے آپ کو تانبا بنایا ہوا، تو آپ کیسے سونا بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. آپ نے کسی اور سونے جیسے شخص کو دیکھ لیا ہے، آپ چاندی ہیں اصل میں. میں حدیث کے مطلب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کانوں کی طرح بنایا ہے. سونے کی کان سے سونا ہی نکلے گا، تانبے کی کان سے تانبا ہی نکلے گا. وہ بدل نہیں سکتا. آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بدلے گا. اپنی نوعیت، اپنی ٹائپ کو چینج نہیں کرے گا. مثلا جو آپ کی ٹائپ ہے، شاکلہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی ٹائپ نہیں بدلے گی. میری جو ٹائپ ہے وہ ٹائپ نہیں بدلے گی. یہ دس از دا ون پارٹ آف شاکلہ. اور ادر پارٹ آف شاکلہ کیا ہے کہ آپ کے پرسیپشنز جو بن گئی، آپ کے پیراڈائمز جو بن گئے، آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں جو کچھ فیڈ ہو گیا، آپ کی اولڈ ہیبٹس ساری کی ساری، یہ چاروں چیزیں بھی شاکلہ میں شامل ہیں. یہ قابل تبدیل ہیں، ان کو آپ بدل سکتے ہیں. لیکن وہ ہڈن پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہارڈ کوڈ کر دیے، وہ ویکنیسز جو آپ کے اندر ہارڈ کوڈ کر دیے، وہ سٹرینث جو آپ کے اندر ہارڈ کوڈ کر دی، وہ نہیں بدل سکتے. وہ آپ جو مرضی کر لیں نہیں بدل سکتے. آپ کا پوٹینشیل ایسا ہے کہ جو کوئی چاہے آپ سے وہ پوٹینشیل چھیننا چاہے، آپ کو اللہ نے بنایا ہی ایسا. آپ کو اللہ نے ایک شاعر بنایا، اب کوئی چاہے کہ آپ سے وہ صلاحیت چھین لے، وہ صلاحیت نہیں چھین سکتا. آپ کو اللہ نے ایک بہت اچھا ڈیزائنر بنایا، آپ کرافٹ مین اتنے زبردست، اتنے خوبصورت، آپ اوریٹر بہت اچھے ہیں، آپ بول بہت اچھا سکتے ہیں. اب یہ ہڈن ہارڈ کوڈڈ پوٹینشیلز ہیں آپ کے اندر، اس کو کوئی آپ سے چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا. ساتھ ہی ویکنیسز بھی ہیں، ایسی ویکنیسز بعض دفعہ کہ وہ آپ جتنی مرضی اپنی تربیت کر لیں وہ ویکنیس وہی رہے گی. ایسی سٹرینگس کہ آپ کہیں باہر سے کوئی انگریڈینٹ لا کے نہیں، وہ آپ کے اندر اللہ نے دے رکھی ہے. البتہ وہ جو پہلی چیزیں کہ آپ نے ایک پرسیپشن بنا لی، وہ ریالٹی کے خلاف ہے. آپ وہ پرسیپشن بدل سکتے ہیں. آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کچھ چیزیں ایسی فیڈ ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی ابھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، لیکن آپ اس کو بدل سکتے ہیں. آپ کی پرانی ہیبٹس ہیں، ابھی وہ انہوں نے بالکل آپ کی پرسنالٹی کو گھیرا ہوا ہے، لیکن آپ ان کو بدل سکتے ہیں. کچھ بدلی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں. تو اس پہ کام کیے بغیر بھی آپ کیسے تقویٰ اختیار کریں گے؟ جو صحابہ کا دور تھا، اگر ہم ایک اعتبار سے دیکھیں تب تو ہر کسی کے لیے ایک ہی انسٹرکشنز تھیں، یا
قرآن کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا اور وہ اس پہ فوراً سے ہی متقی بن جاتے تھے؟ نہیں. حضرت عمر نے کہا میں نے 8 سال لگا کے سورہ بقرہ کے احکامات سیکھے. It took him 8 years ایک سورت کے لیے. کہاں فوراً بدل جاتا. اور سارے لوگ تلوار والے تھے، لیکن حضرت حسان اور کئی ایک لوگ ایسے تھے وہ تلوار چلانا نہیں جانتے تھے. ان سے تو وہ حضرت صفیہ یا اچھی تھی، انہوں نے کہا دشمن آ رہا ہے، انہوں نے کہا میں تو تلوار چلا ہی نہیں سکتا. انہوں نے جا کے لکڑی سے اس کا سر پھاڑا تھا. لیکن وہ جب سٹیج پہ بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اپنے ممبر پہ بٹھاتے تھے اور پھر وہ جو بات کرتے تھے ہجو کرنے والوں کی آگے سے، وہ اب ان کا یہ پوٹینشل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ممبر پہ بٹھا لیا. تلوار وہ نہیں چلا سکتے تھے. ہماری ایک پرسیپشن ہے کہ صحابہ سارے ایک جیسے تھے اور وہ ایک دم عمل کر لیتے تھے. روبوٹس تھے کیا وہ؟ ایک صحابی تھے وہ فجر پہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بڑی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی مجھے مطلب نماز ہی معاف کروا دیں یا کچھ. کہا نہیں. تو وہ بڑی کوشش کرتے تھے، نہیں اٹھ سکتے تھے. تو یہ روایت کہ جب پھر تم اٹھو اس کو پڑھ لو. ہمارے ایک دوست تھے وہ فجر پہ نہیں اٹھ سکتے تھے، وہ مسجد کے محراب میں اپنا بستر لگا دیتے تھے کہ یہاں جماعت ہوگی نا، یہاں سے لوگ مجھے اٹھائیں. جب لوگ انہیں اٹھاتے تھے اپنا بستر لپیٹ کے جا کے دوسری جگہ پھر سو جاتے. دس از شاکلہ. اب حضرت حسان ہے، ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے تلوار چلانا، لیکن ان کی شاعری آپ دیکھیں وہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری حجب کرتے ہیں، میرا ہی خاندان ہے، تم ان کی حجب کرو گے تو ساتھ میری بھی تو حجب ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں آپ کو ایسے اس سے نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا. اتنے ماہر تھے. پوٹینشل، اسٹرینتھ بھی ہے، ویکنیس بھی ہے. تو یہ ہماری غلط پرسیپشن ہے کہ ایک دم سارے، اور ایک ہی حکم جو ہے وہ ظاہر ہے ایک حاکم کے لیے الگ ہے. جب حضرت عمر حاکم بنے اور انہوں نے ایک صحابی کو کہا حضرت عثمان کے دور میں کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کو کہ آپ کبھی بھی کوئی ذمہ داری حکومت کی قبول نہ کرنا. بالکل ڈفرینٹ. جی اگر ہم اس طرح سوچیں پھر تو ہمیں موٹیویشن کا لیول لو ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں ٹھیک ہے بس ہمارا تو شاکلہ ہی ایسا ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، صبح اٹھیں گے تو فجر پڑھ لیں گے. نہیں، شاکلہ کا ایک پارٹ ہے نا جو آپ وہ ہڈن ہے نا. مثلا آپ پروگرامر ہیں، مے بی کہ آپ اس جاب کو بہت پسند کرتے ہو، آپ کا دماغ بہت چلتا ہو، کسی اور کا تو نہیں چل سکتا، وہ جتنا چاہے نہیں بن سکتا. البتہ شاکلہ کا وہ پارٹ جس کو ہم بدل سکتے ہیں اور ہم اس کو بدلتے ہی نہیں ہیں، یہ پھر ہمارے ذمہ ہے. بھئی اللہ کے ہاں تو پوچھو گے یہ تو تم بدل سکتے تھے نا، یہ تم نے کیوں نہیں بدلا؟ یا تو آپ کو شاکلہ کی سمجھ نہیں تھے، یا آپ نے کہا رگڑ دو ایسے ہی بس گزر جاؤ اس سے. نہیں، وہ تو ہڈن پوٹینشل، ویکنیسز، فیئرز، اسٹرینتھس بعض دفعہ آپ کو بھی نہیں ہوئے. علیم بذات الصدور کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے. دل کی وہ چیزیں جو بندہ خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا، اللہ ان کو بھی جانتا. وہ ہیں یہ. آپ کو بھی نہیں پتا کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. بعض دفعہ بندہ خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، غلط راستہ چوز کر لیتا. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے میں تو بزنس مین بنوں گا، بزنس میں جا کے اس کو پتا چلتا ہو یار میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، مجھے تو یہ بزنس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے اپنے آپ کو غلط ریڈ کر لیا. تو علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جسے وہ پرسنالٹی خود بھی نہیں جانتی جس کا وہ دل ہے، اللہ اس کو بھی جانتا.
جی ٹھیک. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی پڑھنا چاہیے, محنت کرنی ہے, پڑھنا ہے, اور اس کی یہ ڈائمینشنز بھی لے کے چلنی. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا نیکسٹ ٹاسک کیا ہے؟ ہمارا نیکسٹ ٹاسک تو میں نے تیار ہی کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ثمرات تقویٰ والا ٹاسک چل رہا تھا نا, ٹھیک. تو اب کہیں تو اس کو نیکسٹ نشست میں دیکھیں یا ابھی دیکھ لیں. تو ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے, ابھی بھی لیکن ابھی میرے پاس نوٹس والی کاپی میں دوسری لے آیا ہوں. اچھا, تو کل پھر کر لیں گے. کل. تو ابھی ہم نے ثمرات تقویٰ دیکھنے.